یہ جو بیماری کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے بہت ساری مباحثے چل رہے تھے، بحثیں ہو رہی تھیں کہ پنج تن پاک کا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ صرف پنج تن پاک کا نام لو تو شیعہ کو تقویت ہوتی ہے۔ تو جو ہی یہ کرونا وائرس آیا تو اس کے ساتھ ہی تمام علماء اور بزرگوں نے جو وظیفہ اس بیماری سے نکلنے کے لیے مہربانی فرمایا، اس وظیفے میں بھی پنج تن پاک کا ہی ذکر ہے۔ اس وظیفے میں بھی پنج تن پاک کا ہی ذکر ہے، اور اس میں بغیر کسی یعنی کہ اعتراض کے، بغیر کسی وجہ کے کہ اس وقت صرف پنج تن پاک کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، کوئی بھی اس پر معترض نہیں ہوا، بلکہ سب نے یہ کہا کہ اگر اس بیماری سے جان چھڑانی ہے، اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، چھوٹوں سے لے کے ان سے چھوٹوں تک، سب نے کہا کہ اگر اس بیماری سے جان چھڑانی ہے تو پھر لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ کلمات پڑھو اور ساتھ اگر دروازے پہ لکھ دو اور اسی طرح ان کو ورد زبان رکھو، تو سب نے اس کو یہ جاری کیا اپنی اپنی طرف سے کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر بہت بڑی بھی بلاؤں میں گر جاؤ گے تو اللہ ان پنج تن پاک کے صدقہ سے تمہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ ہمیں اس دروازے کا ہمیشہ گدا رکھے، اور صحابہ، خلفائے راشدین اور اسی طرح تمام صحابہ، تمامی صحابہ کرام، حضور کے جتنے صحابہ ہیں بحیثیت غلام سنی ہونے کے، حضور نصیر ملت چراغ گولڈہ شریف پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گیلانی گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بالکل ہی اینڈ پہ جا کے لکھ دیا، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے کھلے لفظوں میں لکھا کہ کوئی بھی ابہام میں نہ رہے، وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول ہونے کے ناطے سے ان کی تکریم لازم اور ضروری ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشاہیر نے عقائد کے لحاظ سے ہمیں کس طرح سنبھال کے رکھا، ہمیں ڈاواں ڈول نہیں ہونے دیا، ہمیں گرنے نہیں دیا، ہمیں کسی طرف بھی اس طرح ایک خاص انداز سے کسی اور طرف نہیں جانے دیا۔ جو جہاں جس طرح جس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا ایک مومن کو، ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں وہیں پہ کھڑا کیا، کہ اس حوالے سے الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں ایک ربائی حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کی وہی میں پڑھوں گا، چونکہ حضرت نے فرمایا میں آج صرف سننے کے لیے بیٹھا تھا، میں بالکل کوئی ذرا بھر بھی میرا ارادہ نہیں تھا، میرا صرف یہ خیال تھا، میں چونکہ جب جلسہ کرواتا ہوں یا محفل ہوتی ہے تو اس میں میں پورے سال کے لیے اپنی بیٹری چارج کرواتا ہوں، ظاہر ایک اپنا وہ ہوتا ہے، اس لیے بلواتا ہوں آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں، ظاہر بات ہے، ظاہر ہے ہر بندے کی اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو میں پھر سب سے، کوئی نعت خوان سے، کوئی عالم دین سے، کوئی اس طرح نعت کاری حضرات سے کچھ آیتیں سنی، کوئی شعر سنے، کوئی مطلب حدیث سنی، اس سے مجھے تقویت ہوتی ہے، اور سیدہ زہرا کے اس محفل سے میں پورے سال کے لیے انرجی حاصل کرتا ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک خاص بات، وہ ویسے مطلب یہ آ گئی ہے منہ پہ، تو میں نے آپ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ یہ میں انرجی حاصل کرتا ہوں پورے سال کے لیے۔ تو اس وجہ سے جب سننے کے لیے بندہ بیٹھا ہوا ہو تو پھر وہ سنا نہیں سکتا۔ ہم چشتی لوگ ویسے بھی ہمارا کوئی سسٹم اور عجیب سا ہے کہ ہم جب سن لیتے ہیں تو پھر سنانے کے قابل نہیں رہتے، لیکن بہرحال چونکہ ہماری سننے کا ایک وہ معیار ہے نا، تو جب اس معیار پہ ہم سن لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس معیار پہ ہم سے پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم اندر ہی اندر سے جس پوزیشن پہ یا جس جگہ پہ ہم نے سن کے، جو جگہ ہماری تھی جہاں پہنچنا چاہیے تھا، تو اب ظاہر بات ہے اس کے بعد تو اب اندر کا کوئی اور حال ہوتا ہے، تو بندہ اس طرح سے پھر سنا نہیں سکتا۔ لیکن پیر جی نے لکھا تھا کہ زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، اسے سمجھے گا کوئی مقدر، زہرا کو عطا ہوئی جو شان اعلیٰ، اسے سمجھے گا کوئی مقدر والا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا، امید سفارش ان سے رکھتا ہے نصیر، زہرا کا کہا نہ مصطفیٰ نے ٹالا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ کے دروازے کی خیرات
نے ماشاء سنبھالا۔ اللہ